السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیم شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی ان اصل تعلیمات کے اندر ردل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریہ یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ حکو من تکیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو من تکیم و خلو محمد 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 دین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے یوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی علامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے۔ اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے بھینس یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق ردل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں صرف 4 رسول آئے اور 1,24,000 پیغمبر، جن میں سے زیادہ تر کو انہی کے قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے، تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی، وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیح کی بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا۔
جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے مواحد اللہ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلمون میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریاں کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیات کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہم پڑھتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ ابھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ اس مقدس چٹان سے ایک راہ نجات پیدا ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزماں تمام انبیاء کو اپنی ابتدا میں نماز پڑھائیں گے اور معراج پر تشریف لے جائیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری زمانے میں ان کی نسل سے ایک منجی آخری جنگ کرنے کے بعد ابلیس کی گردن اڑائیں گے، اور پھر تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کریں گے۔